والدین اور ہم، باب ششم یا 6 چیپٹر، انبیاء علیہم السلام کے دور کے واقعات، والدین کے نافرمان فرما بردار۔ دنیا کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نافرمانی۔ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام زمین پر اتار دیے گئے تو انسانی آبادی میں اضافے کے لیے یہ طریقہ شروع ہوا کہ حضرت حوا کے ہاں بیک وقت ایک لڑکا اور لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسری مرتبہ حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اقلیمہ وہ خوبصورت تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی بہن البودہ خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق حابیل کی بہن کا قابیل کے ساتھ اور قابیل کی بہن کا حابیل کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا اور سمجھایا کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا اور والد محترم کی بات ماننے پر راضی نہ ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھانے کا دوسرا طریقہ اختیار فرمایا کہ شاید بیٹے کو سمجھ آ جائے اور دونوں بھائیوں میں اختلاف دور ہو جائے۔ آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کی نکاح میں آ جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کو قبول نہ ہونے کی ہوتی تھی۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اور اس نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی۔ قابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ پھر ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی، حابیل کے دمبے کو کھا گئی اور قابیل کا غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم اور غصہ بڑھ گیا، تو اسے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنڈی اور اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ناحق خون ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا۔ والد صاحب کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ناکام ہوا اور اس کو کوئی چیز نہ بچا سکی۔ جب اس نے اپنے والد صاحب کے کہنے پر کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ آپ بھی یہ واقعہ پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ طوفان اس قدر شدید تھا اور پانی اس قدر کثیر تھا کہ اس کی موجیں اور لہریں پہاڑ کی مانند بلند تھیں، مگر یہ کشتی انہی موجوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور نظر رحمت کے ساتھ اہل ایمان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ لے کر چل رہی تھی، جس میں کسی قسم کا اضطراب نہ تھا۔ پانی اور ہوا کے تھپیڑوں کا کشتی پر کوئی اثر نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک لڑکا جس کا نام کنان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا۔ تو پدرانہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا۔ سورہ ہود آیت نمبر 42، اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ، یعنی ان بدبخت کافروں کی معیت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا تاکہ اس بڑی مصیبت سے تو نجات پا سکے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری کی وجہ سے نصیحت فرمائی کہ آخری وقت ہے، اگر اس وقت بھی ایمان لے آیا تو غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو گمان یہ تھا کہ شاید اس قہر عام کو دیکھ کر بیٹا ہوش میں آ جائے، دنیا کی پریشانی اور میرا سکون اور اطمینان اس کی نظروں کے سامنے ہے، فرق کو دیکھ لے اور سمجھ لے۔ مگر غفلت کا پردہ اتنا سخت تھا کہ بیٹا ہوش میں نہ آیا اور خیال کیا کہ پہاڑ کی چوٹی مجھ کو غرق ہونے سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا اور فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 43، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ یعنی اس خیال کو دماغ سے نکال دو، یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں، یہ اللہ کا قہر ہے جس میں اسباب عادیہ اور تدابیر مادیہ کارگر نہ ہوں گے۔ آج کے دن اللہ کے قہر سے کوئی چیز بچانے والی نہیں، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ پہاڑ بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ بغیر حکم خداوندی کسی کو کیسے پناہ دے سکتا ہے؟ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ نافرمان اولاد اور سکرات کا وقت۔ ابو اللیث سمرقندی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں علاقہ نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ بیمار ہوا اور سخت بیمار ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لیکن اس کی زبان ہی نہیں چلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے پوچھا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کی ماں بڑی عمر کی اب بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، وہ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس نوجوان کے احوال پوچھے تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتنی نمازیں پڑھتا تھا، اتنے روزے رکھتا تھا اور اتنے پیسے خرچ کرتا تھا جس کی مقدار و تعداد بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ تمہارا کیسا برتاؤ تھا اور تمہارا اس کے ساتھ کیسا معاملہ تھا؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا اور مختلف معاملات میں اس کی بات مانتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے سے روک دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو تاکہ اس نوجوان کو میں آگ میں جلا دوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا دل اسے کیسے برداشت کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے تو تم اس سے بھی راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ بخدا جب تک تم اس سے ناراض رہو گی اسے اس کی نماز و صدقہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، میں آسمان میں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور تمام حاضرین کو اس بات کا گواہ بناتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جاؤ اور جا کر دیکھو کہ علاقہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی روز ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو غسل و کفن دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کی نہ نفل عبادت قبول ہوگی نہ فرض۔ اس حدیث کو طبرانی و امام احمد نے کچھ دوسرے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ ماں کی نافرمانی کا انجام۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت سے یہ الفاظ گزرے، یعنی ہائے میں کیا کروں، میرے اوپر آگ ہے، نیچے آگ ہے، داہنی جانب آگ ہے، بائیں جانب آگ ہے، ہر چہار طرف آگ ہی آگ ہے۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنت البقیع میں جن گھروں کے مردے دفن ہیں وہ یہاں آ کر اپنے عزیزوں کی قبروں کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ آخر میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور اس قبر کے پاس کھڑی ہو گئی جہاں سے آنے والی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت سے گزر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں تمہارا کون عزیز دفن ہے؟ اس نے کہا، میرا بیٹا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے سخت بیزار ہوں، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں اس سے ہرگز خوش نہیں ہوں گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ درمیان سے حجاب اٹھا دے اور اس عورت کو وہ سب کچھ دکھا دے جو اس کے بیٹے پر گزر رہی ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں سے جب حجاب کے پردے اٹھے تو لرز کر رہ گئی کہ اس کا بیٹا ہر طرف سے آگ میں گھرا ہوا ہے، اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، اس پر سے عذاب اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب اٹھا لیا۔ والدہ کی دعا اور جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہیہ میں درخواست کی کہ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، اگر وہ اس دنیا میں زندہ ہے تو مجھے اس پر مطلع فرما دیں تاکہ میں دنیا میں ہی اس سے ملاقات کر سکوں۔ آپ کی درخواست پر اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ فلاں شہر میں فلاں قصاب ہے۔ آپ یہ حکم سنتے ہی اس قصاب کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کا درجہ بہت بلند فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کو اس کا جنت میں رفیق بنایا گیا ہے۔ نہ معلوم اس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے۔ اس کا عمل معلوم کرنے کی خاطر آپ نے اس قصاب سے جو دکان بند کر کے ایک ٹکڑا گوشت کا گھر لے کر جا رہا تھا دریافت کیا کہ فلاں شخص تو ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تو کسی کو اپنے پاس مہمان بھی ٹھہرا لیا کرتا ہے؟ جواب ملا کہ ہاں، اگر آپ میرے غریب خانے پر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو سر آنکھوں پر۔ چنانچہ اس قصاب کا عمل دریافت کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ گھر پہنچ کر اس نے نہایت بوڑھی والدہ جو کہ چارپائی پر لیٹی نظر بھی نہیں آتی تھی، اس کے لیے لذیذ شوربہ تیار کیا۔ اس کے بعد والدہ کا منہ اور لب وغیرہ خود صاف کیے اور شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر خود اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ جب روٹی کھلا چکا تو والدہ کا منہ اور ہاتھ بھی صاف کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد بڑھیا نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے کچھ کہا۔ بڑھیا کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے جو ہونٹ ہلائے ہیں یہ کیا کہا ہے؟ بڑھیا نے آہستہ سے عرض کیا، یہ میرا لڑکا ہے اور روزانہ میری اسی طرح خدمت کرتا ہے۔ میں نے اس کے حق میں پہلے بھی اور اس وقت بھی یہ دعا کی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو میری خدمت کے عوض میں موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور دنیا میں ہی مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیرا یہ لڑکا جنت میں میرا رفیق ہوگا، اسی لیے میں تیرے لڑکے کا عمل دیکھنے کے لیے تیرے گھر آیا ہوں۔ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تیری خدمت کے صلے میں اس کو جنت میں میرا رفیق بنا کر دنیا میں ہی اعلان کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ماں کے فرمانبردار بیٹے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ، اس کے اندر ایک عجیب چیز دیکھو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس کے ہمراہ ساحل پر تشریف لے گئے۔ جب ساحل پر پہنچ کر دائیں بائیں نظر کی تو کچھ نہ دیکھا۔ آپ نے عفریت جنات کی ایک قسم سے فرمایا، اس سمندر میں غوطہ لگا اور وہاں کی حالت مجھ سے آ کر بیان کر۔ اس نے غوطہ مارا، ایک ساتھ کے بعد اوپر آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے سمندر میں اتنے غوطے لگائے مگر اس کی تہ کو نہ پہنچا اور نہ کوئی چیز مجھے نظر آئی۔ آپ نے دوسرے عفریت سے فرمایا، تو غوطہ لگا کر وہاں کی حالت مجھ سے بیان کر۔ اس نے بھی غوطہ لگایا اور نکل کر وہی کہا جو پہلے عفریت نے کہا تھا، اور اس سے پہلے والے سے دگنے غوطے لگائے تھے۔ آپ نے آصف بن برقیہ سے کہا جو آپ کے وزیر تھے کہ اس سمندر کے اندر کا حال معلوم کرو۔ انہوں نے فوراً ایک سفید کافوری قبہ حاضر کیا جس کے 4 دروازے تھے، ایک موتی کا، ایک یاقوت کا، ایک ہیرے کا اور ایک سبز زمرد کا، اور سب دروازے کھلے ہوئے تھے اور ان میں ایک قطرہ بھی پانی کا داخل نہ ہوتا تھا، حالانکہ وہ قبہ سمندر کی تہ میں تھا جس کی گہرائی اتنی تھی کہ پہلے عفریت نے جو غوطہ لگایا تھا اسی طرح کے 3 غوطے اور لگاتا تو تہ تک پہنچتا۔ انہوں نے جب قبے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبے کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف کپڑے پہنے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے قبے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا اور فرمایا، تجھے اس سمندر میں کس چیز نے پہنچایا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے والد اپاہج اور والدہ نابینا تھیں، میں نے ان کی 70 برس خدمت کی۔ جب میری والدہ وفات پانے لگیں تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر اپنی عبادت و اطاعت میں دراز فرما۔ جب والد کی وفات کی نوبت آئی تو انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ لے جا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو۔
جب میں انہیں دفنا کر اس ساحل کی طرف آیا تو یہ قبہ نظر آیا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آ کر مجھے سمندر کی گہرائی میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس درمیان 2000 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ شخص بالکل جوان تھا اور ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ آپ نے پھر اس نوجوان سے دریافت کیا، تم اس سمندر کے اندر کیا کھاتے پیتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر کے برابر ہوتی ہے لے آتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں۔ اس میں ساری دنیا کی نعمتوں کا مزہ آتا ہے اور اس سے میری بھوک پیاس جاتی رہتی ہے، اور گرمی، سردی، نیند، اونگ اور تنہائی کی وحشت سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا اپنی جگہ دوبارہ واپس جانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنی جگہ پر واپس لوٹا دیجیے۔ آپ نے آصف بن برقیہ سے فرمایا کہ انہیں اپنی ہی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ چنانچہ انہوں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا، دیکھو والدین کی دعا کیسی مقبول ہے، اللہ تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو، اے اللہ تو مجھے بھی ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اولاد کی فرما برداری کا بے مثال واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہوتے ہوئے جب شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے اس طرح التجا کی۔ سورہ صافات آیت نمبر 100۔ اے میرے پروردگار، مجھے صالح اولاد ہبہ فرما۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ سورہ صافات آیت نمبر 101۔ ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار فرزند کا مژدہ سنایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خوشخبری سے نوازا گیا، اس وقت آپ کی عمر 86 برس اور کچھ روایتوں میں 99 برس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ تقریباً 100 سال کی زندگی جیے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ اپنے اس بچے پر جتنی جان چھڑکتے کم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خود تعریف و توصیف فرمائی، لیکن اس بچے کے کڑے امتحان باقی تھے۔ ابھی وہ شیرخوار ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو فاران کی پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ۔ فاران کے پہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے ارد گرد واقع ہیں۔ وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا دے کر ٹھہرایا اور واپسی کا قصد کیا۔ حضرت ہاجرہ بیکل تھیں۔ ننھا سا شیرخوار بچہ، ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کے لیے تیار۔ اس موقع پر حضرت ہاجرہ کوہ صفا تک انہیں چھوڑنے آئیں۔ پیغمبر کی شریک حیات تھیں۔ پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے طمانینت کا سانس لیتے ہوئے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک مشک پانی اور چند خشک روٹیاں ختم ہو گئیں۔ ننھا بچہ دودھ کے لیے ترسنے لگا۔ آپ نے بچے کو اس جگہ بٹھایا جہاں آج چاہ زمزم ہے، اور خود کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی پھرتی تھیں کہ کم از کم بچے کے لیے پانی ہی مل جائے۔ اسی اثنا میں ننھے اسماعیل کے روتے ہوئے ایڑیاں رگڑنے سے اس جگہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جسے اب ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وادی سے مکہ اور اس کے آس پاس میں آبادی کا ظہور ہوا۔ کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے تو انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے ملک شام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے، سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے، تو 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن اگلی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے ہی کی قربانی مطلوب ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صافات آیت نمبر 102۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں۔
اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ کے والد نے آپ کو جس قربانی کی طرف بلایا آپ نے اسے دل و جان سے قبول فرمایا۔ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تو وعدہ پورا بھی کیا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ جب خلیل اللہ بیٹے کو قربان کرنے کے ارادے سے گھر سے چلے تو راستے میں 3 جگہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ جہاں پہلی جگہ شیطان نے آپ کو بہکایا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اسے ماریں اور اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کو کنکریاں ماریں۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں ماریں اور جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ حج کے موقع پر انہی مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان سے بچ نکلنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اندھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اب وہ بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے اور چھری چل نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ چھری کو تھام لو۔ جبرائیل نے آ کر چھری کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ کر دیا اور فرمایا، سورہ صافات آیت نمبر 107، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ ایک اولاد کی اپنے والد کے لیے یہی وہ عظیم قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا شعار قرار پائی، اور 10 ذو الحجہ کو تمام دنیا اسلام میں یہ آج تک منائی جاتی ہے۔ 10 سے 12 ذو الحجہ تک تمام مسلمان جانوروں کی قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں ہی کرتے ہیں۔ قصص القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کا ذکر اس طرح سے کیا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55، اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ قرآن مجید میں مزید اس طرح فرمایا گیا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ علماء نسب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے گھوڑوں پر سواری کی، اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے۔ آپ نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ آپ نے یہ زبان عرب عاربہ کے ان افراد سے سیکھی تھی جنہوں نے مکہ میں آپ کے آس پاس رہائش اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق جرہم، عمالیق، اہل یمن اور ان دوسرے قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ خوش نصیب فرزند تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور اپنے والد کے ساتھ اپنی ذریت کے لیے دعائیں بھی کیں۔ والدہ کی فرمانبرداری کا صلہ۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی اس کی جائیداد کے حصول کے لیے اس کی موت کے خواہش مند تھے۔ ان چچا زاد بھائیوں میں سے ایک نے اسے رات کے وقت قتل کر کے بیچ چوراہے پر پھینک دیا۔ صبح کے وقت لوگ مقتول کو دیکھ کر چہمگوئیاں کرنے لگے اور اس مقتول کے چچا زاد بھائی فریادی بن کر انصاف کی صدائیں لگانے لگے۔ لوگوں نے کہا، تم اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے کیوں مشکل میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ بات سن کر چچا زاد بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے مقتول بھائی کا معاملہ لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو بھی اس مقتول کے متعلق کوئی علم ہو میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں وہ ہمیں اس کے متعلق بتلا دے۔ چونکہ ان کو اس کا علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 67، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ہم آپ سے قاتل کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مومنین کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ گائے کا ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی حکم ہے تو انہوں نے اس گائے کی صفات کے بارے میں پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا،
سورہ بقرہ آیت نمبر 68 تا 71۔ موسیٰ نے کہا بلا شبہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ نئی جوان، اوسط عمر کی ہے، درمیان اس کے۔ چنانچہ کرو وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسا ہے اس کا رنگ۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، زرد رنگ کی، خوب گہرا ہے اس کا رنگ، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کس قسم کی ہے وہ گائے۔ بے شک وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ایک گائے ہے، نہیں ہے محنت کرنے والی کہ بذریعہ حل پھاڑتی ہے زمین کو اور نہیں سیراب کرتی کھیتی کو، بے عیب ہے، نہیں ہے کوئی داغ دھبا اس میں۔ اگر وہ کسی بھی قسم کی گائے ذبح کر دیتے تو یہ بات ان کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سختی کی، اور یہ ایک مصلحت اور حکمت کے تحت تھا۔ اور سختی کرنے میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک دن وہ گائے کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور کہا اے اللہ میں اس گائے کو آپ کی امانت میں رکھتا ہوں اس بچے کے لیے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بچہ بڑا ہو گیا اور وہ لڑکا اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا تمہارے والد نے اللہ کی امانت میں ایک گائے رکھی تھی، تم جاؤ اور اس کو لے آؤ۔ چنانچہ اپنی والدہ کے حکم کے مطابق وہ لڑکا چلا گیا۔ گائے جنگل میں رہنے کی وجہ سے وحشی ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچا تو وہ گائے اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور لڑکے نے اس کو دونوں سینگوں سے پکڑ لیا اور اپنے گھر لانے لگا۔ راستے میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ ملے جو مخصوص صفات کی حامل گائے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جب اس کے پاس گائے دیکھی تو وہ ساری صفات اس میں موجود تھیں، چنانچہ انہوں نے اس لڑکے سے خریدنے کے بھاؤ لگائے۔ یہ قیمت لگا رہے تھے اور وہ قیمت بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے گائے کے وزن کے برابر سونے کے بدلے پر ان کو یہ گائے فروخت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی اپنی والدہ سے فرمانبرداری کے سبب والد کی جانب سے حبہ کی گئی اس گائے پر خود والد کے قاتلوں کے ہاتھوں بہترین انعام سے نوازا۔ چھٹا باب یا 6 چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔